سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین محترم کو قائم ٹی وی کی جانب سے اور میری جانب سے شیری زہرا کی جانب سے السلام علیکم. جتنے لوگ قائم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آج جس شہزادی کا ہمیں ذکر کرنا ہے، جسے امام حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا، خدایا مجھے ایک بیٹی عطا ہو جو میرے سینے پہ سونے والی ہو اور تا دم شہادت مولا کو یاد کرنے والی ہو. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں مفسر قرآن رباب کاظمی صاحبہ. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. جی اور جنگ حنین میں بھی سکینہ کا ذکر ملتا ہے. تو سکینہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ تابوت سکینہ اور جنگ حنین میں، بالکل یہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہے اور سورہ فتح میں بھی ہے. اور سورہ فتح کے اندر میں آیت بھی بتا دوں کہ آیت نمبر جو ہے 4 ہے سورہ فتح کی، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ سکینہ وہ ہے جو کہ مومنین کے دلوں پہ نازل ہوتی ہے. تو اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سکینہ معنی الاخبار کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ سکینہ کے متعلق پوچھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے، اور اس کا دوسرا ریفرنس عیون الرضا ہے. مشہور ترین کتاب ہے عیون الرضا، جلد 2 ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ سکینہ کیا ہے، سکینہ کے متعلق بتایا گیا، اور انہی آیات کو وہاں بھی کوٹ کیا گیا ہے. اور پھر مامون کے دربار میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. تو سکینہ سے مراد جب پوچھا گیا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا یہ سکینہ سے کیا مراد ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سکینہ جو ہے وہ جنت میں انسانی شکل میں موجود ایک روح ہے جو کہ ہوا کی طرح ٹھنڈی لطیف ہے. اور جب بھی کسی نبی کو، کسی امام کو کوئی جو ہے مسائل یا کوئی معرکہ درپیش ہوتا تھا تو پروردگار عالم ان کی مدد کے لیے سکینہ کو نازل کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے کہا تابوت سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تابوت سکینہ نازل ہوا ہے. اور تابوت سکینہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد سہلہ یا مسجد کوفہ میں موجود ہے، اور اس کے اندر تمام تبرکات جو انبیاؤں کے تبرکات ہیں اور توریت، انجیل، زبور، یہ اس میں موجود ہے. یہاں تک کہ وہ جو قرآن حضرت علی علیہ السلام نے ترتیب دیا تھا وہ قرآن بھی اس کے اندر موجود ہے. اور ان سب کے وارث حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک ہیں، اور وہ وہاں پہ محفوظ ہے. اور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ملتا تھا کہ یہ تابوت سکینہ کندھوں پہ رکھ کے جو ہے وہ فرشتے اسے لے کے چلتے تھے. اور اب یہ جو آپ نے بات کی سکینہ کی، تو یہ جنت میں انسانی شکل میں ایک ہوا، ایک لطیف ہوا ہے جو کہ وہاں پہ رہتی ہے. اور جب ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیکھیے بہت بڑی بات تھی خانہ کعبہ کی تعمیر، اتنی بڑی بات تھی کہ اس کی بنا پہ انہیں امامت عطا فرمائی ان کی دعا میں. تو اللہ تعالیٰ ساری خانہ کعبہ ڈھہ چکا تھا، گر گیا تھا، کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے. یہ امام کے قول ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ کہاں سے میں تیار اس کو کروں، کدھر اس کی بنیادیں موجود ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی بنیادیں بہت گہری موجود تھی، ہمیشہ سے تھی، کسی انسان نے نہیں رکھا، بلکہ جب کعبہ بچھایا گیا تو اس سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو خانہ کعبہ کی جب بنیادیں نہیں مل رہی تھیں تو حضرت ابراہیم پریشان تھے. بس پروردگار عالم نے اس وقت جنت سے اس سکینہ کو نازل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتی چلی گئی کہ یہاں پہ سکینہ ہے. سکینہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آئی اور بتاتی گئی کہ یہ بنیاد ہے، یہاں سے یہاں تک بنیاد ہے، یہاں سے یہاں تک ہے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکینہ کو جو ہے سکینہ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور یہ دلوں کا سکون ہے، مولا نے ارشاد فرمایا دلوں کا سکون ہے ہر مومن کی. جی، اس حوالے سے ایک اور سوال ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ مولا نے اتنی شدت سے جناب سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں کیوں مانگا؟ بالکل، ہم بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں، بالکل بہت آسانی سے پڑھ جاتے ہیں. دیکھیے، یہ ہماری مجلسیں ظاہری طور پہ جو ہے وہ باطنی پیغام بہت کم ہوتا ہے. جو باطن کا پیغام ہے نا وہ ہمارا بہت کم جاتا ہے. ہم بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں مولا نے اپنی شب کی نمازوں میں جناب سکینہ کو مانگا ہے.
سکینہ کو مانگا ہے. سکینہ ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا سکینہ مومنین کے قلوب کو اطمینان دلانے والی چیز ہے. اب مولا کے لیے تو اتنا بڑا معرکہ سامنے موجود تھا کربلا کا، اس کی شدت اتنے سالوں کے بعد بھی آج ہمارے دلوں میں محسوس ہوتی ہے. صرف دل تو دل سمجھے کائنات میں جہاں جہاں ذی روح ہیں وہ سب امام کی شہادت کو محسوس کیا. پتھروں کے نیچے سے خون نکلنے لگا، جانور اور پرندے آئے، پرندوں نے اپنے پروں کو امام کے خون سے رنگین کر لیا اور دوسری جگہوں پہ جگہیں ہیں جہاں جہاں امام کے خون کا قطرہ گرا، امام کا وہ خون کسی کے لیے شفا بن گیا، کسی کے لیے عذاب بن گیا. تو دیکھیں کہ اتنی شدت تھی، اتنی شدت کا یہ مارکا تھا. اور حجت خدا اور پنجتن کا آخری پھول کہ امام اپنے خطبوں میں بھی اپنے کہتے ہیں کہ میں پنجتن کا آخری پھول ہوں، میری قدر کرو، میرے حق پہ مجھے رکھو، مجھے میرے حق سے نہ گراؤ. اتنا بڑا مارکا تھا. تو امام حسین علیہ السلام سکینہ کو نہیں مانگتے، اپنے اپنے قلب کے اطمینان کو نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فتح میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مومنین کے دلوں کے لیے اطمینان کے لیے سکینہ کو نازل کیا. تو کیا امام جو تھے ان کے لیے سکینہ نہیں چاہیے تھی؟ بالکل چاہیے تھی. تو بس امام وہ ہیں جو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اور پروردگار عالم دعا رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو بس وہ سکینہ ننھی سکینہ کی شکل میں جو ہے پروردگار عالم نے مولا کے قلب کا سکون انہیں عطا کر دیا کہ جب اب میں کہوں گی کہ قلب کا سکون تھا یا مولا کا امتحان تھا اس سکینہ سے، کیونکہ ہر جگہ پہ مولا کا امتحان نظر آتا ہے کہ اس سکینہ سے بھی مولا کا امتحان لیا گیا کہ تماچے لگے تو کیا میرے مولا کو جو شہید ہیں کیا انہیں فیل نہیں ہوا؟ کانوں کے گوہر چھینے گئے، مخنے اتارے گئے، کیا میرے مولا کو یہ سب محسوس نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. شہید زندہ ہیں اور زندہ محسوس کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ادراک نہیں ہے. تو بس کیا ہے کہ اس سکینہ کو مولا کے لیے پروردگار عالم نے تحفے کے طور پہ بھیجا کہ حسین تیرا امتحان میں لے رہا ہوں نا تو اس سکینہ سے بھی تیرا ہے. کسی سے نہیں ایسا امتحان لیا، سکینہ کے ذریعے سے امتحان نہیں ہوا ہے، لیکن مولا کا یہ امتحان سکینہ کے ذریعے سے ہوگا کہ سکینہ کے تماچے لگیں گے. حسین تمہیں کیسا لگے گا؟ حسین تمہارے دل کو کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھیے کہ سکینہ قلب کا سکون بھی تھا اور مولا کا بہت بڑا امتحان بھی تھا. مولا نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں ہی کیوں مانگا؟ دیکھیے نماز شب وہ چیز ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز شب کے لیے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کا ایک نور اسے اپنے اس نور کے ذریعے سے انسان پورا اس نور میں سما جاتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا ہے وہ نور. اور پروردگار عالم فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے 5 وقت کی نماز ادا کی اور ساتھ میں جو ہے اس وقت رات کا اس پر اسے جو ہے آرام کی ضرورت ہے، اسے جو ہے سکون کی ضرورت ہے. تو اس وقت یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے مجھ سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو پروردگار فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے، عام انسان. تو یہ تو وہ ہیں جو کہ نمازوں کی زینت ہے، نماز کی روح ہے. ان کے لیے پروردگار عالم دعا کو رد نہیں کر سکتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ تو خود دعاؤں کا وسیلہ ہے، یہ تو خود دعاؤں کی زینت ہے، یہ تو خود دعاؤں کے کہا جائے قبولیت کی ضمانت ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ پروردگار عالم تمام نبیوں کو تو سکینہ عطا کرے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اپنے حسین کو حسین و منی وانا من الحسین کے لیے سکینہ نہ ہو. بس پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور خوبصورت سی پیاری سی ایک ننھی سی بچی واقعہ کربلا سے صرف 4-5 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرما دی. اور وہ بچی ایسی تھی کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے سینے کے قلب کی کہا جائے اطمینان نہیں تھا، وہ مولا عباس کا بھی، مولا عباس کے بھی قلب کا سکون تھا کہ بس دیکھیے امام حضرت عباس پہ اتنا بڑا وقت ہے کہ جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے، لیکن یہی قلب کا سکون لے کے مولا کے پاس آتے ہیں کہ یہی دونوں تو ہمارا سکون ہے. مولا آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں یا اس سکینہ کے ذریعے سے میرا امتحان جو ہے وہ مکمل کروا دیں. تو مولا کہتے ہیں کہ بس جاؤ اس سکینہ کی پیاس بجھاؤ. اور مولا عباس جو ہے اس سکینہ کے ذریعے سے اجازت پاتے ہیں. ورنہ مولا میں تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ حضرت عباس جیسے بھائی کو مولا اجازت دیتے. بس یہ سکینہ کے وسیلے سے مولا عباس کو شہادت کی خبر دی گئی ہے. اور مولا عباس کے لیے مولا عباس جو ہے وہ بی بی سکینہ کے لیے پانی لانے گئے ہیں. کس کا سکون تھا مجھے بتائیں کہ کیا مولا عباس کا سکون یا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا سکون؟ دونوں کو سکون کا نام سکینہ ہے. اور آج بھی علم کو سکون ملتا ہے نا،
تو وہ مشق سکینہ سے ملتا ہے. مولا عباس کے روزے کی زینت ملتی ہے نا تو جا کے دیکھیں مشق سکینہ سے ملتی ہے. کہ آج بھی مشق سکینہ جو ہے لوگ جا کے واسطہ دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ ہے یا باب الحوائج یا مولا عباس، آپ اپنی سکینہ کے واسطے سے ہمارے جو ہے کو دعاؤں کو قبول کریں، ہماری حاجات کو پورا کریں، ہماری تمناؤں کو پورا کریں. جی اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے جناب سکینہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور اسی حوالے سے میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں گی مفسرہ قرآن رباب کاظمی صاحبہ سے. جی، شام کے دربار میں بی بی کا حوصلہ. کہ بی بی کے میں حوصلے کی بیان کروں، وہ بچی جو 10 محرم سے اپنے بابا سے جدا ہے. 10 محرم کو شام غریبہ میں پتہ ہے بی بی کہاں سوئی تھی؟ جب سینے پہ جگہ نہیں ملی اور بابا کا سینہ اتنا زیادہ زخمی تھا کہ مسلح ہوا تھا، تیر لگے ہوئے تھے. بی بی نے چکر کاٹا ہے، بابا کے چاروں طرف چکر کاٹا ہے، کوئی پہلو میری بیوی کو ثابت نہیں ملا ہے. تو بس ایک جگہ ملی ہے، اور آج اس رات سکینہ کا سینہ تھا اور بابا کے قدم تھے کہ لپٹ کے بابا کے قدم سے ایسا نہیں تھا کہ سکون نصیب ہوا ہے اس سکینہ کو جس کا مطلب ہی سکون ہے. اس سکینہ کا سکون ختم ہو چکا تھا. امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یکو تنہا اونٹ پہ بٹھا کے بی بی کے بازوؤں کو پس پشت باندھ کے، کہا جاتا ہے بی بی کے بال چھوٹے تھے تو وہ منہ ان کا چہرہ چھپتا نہیں تھا، تو اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنی سے چھپا کے، جو پس پشت بندھے ہوئے تھے کوہنیوں سے چھپا کے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. مورخ لکھتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا کہ جو اکیلی بیٹھی ہوئی ہے ناقے پہ، اور اس طرح سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہاں یہ سکینہ بنت الحسین ہے. ہر دربار میں امتحان ہوا، اور آپ یقین کریں کہ یزید اس کے ہرکاروں نے، چھوٹے چھوٹے ہرکاروں نے بی بی کا امتحان لیا. کہ جب دربار شام میں جانے لگے تو آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ یزید کے دربار سے پہلے ایک وہ مقام ملتا ہے جسے امام زین العابدین کا مقام کہا جاتا ہے. وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے، اور جو محرر ہے، جو انٹری کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بی بی بہت غمگین نظر آتی ہے. تم کون ہو؟ کہا میں امام حسین کی بیٹی ہوں. کہا یہ امام حسین تم سے بہت محبت کرتے ہیں. ابھی یزید نے امتحان نہیں لیا، یہ اس کا صرف محرر ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. کہتے ہیں تم ان کو بہت چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں بہت چاہتی ہوں، میرے بابا ہیں. کہا اگر تمہارے بابا ہیں تو ان سے کہو کہ یہ تمہارے پاس آ جائیں، یہ سر اٹھ کے تمہارے پاس آ جائے. تو بس ایک دفعہ وہی پھٹا ہوا دامن، جلے ہوئے ہاتھ، میری بیوی آگے کرتی بابا یہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہماری محبتوں کا امتحان لے رہے ہیں. اور آج بھی وہ مقام ہے کہ اس قدر جو ہے وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام کے خون کے قطرے ٹپکتے رہے ہیں ایسے جیسے تازہ ہوں. وہاں پہ خون امام حسین علیہ السلام ٹپکا ہے، اور سارے امام حسین بی سکینہ کے پاس آ گیا. اور پھر وہی بات تھا کہ نیزے کی انی چبھوئی گئی ہے. اور پھر دربار میں آتے ہیں نا تو یہ بی بی ظلم دیکھیے کہ کوئی کمزور حکومت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کے مال نہیں تھا، لیکن آل رسول کے لیے صرف ایک رسی تھی جس میں وہ 12 گلے باندھے گئے تھے نا. اور بی بی سکینہ کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کا گلا بندھا ہوا تھا اور بیویاں ساری کھڑی ہوتی تھیں تو ان کا گلا کھنچتا تھا، قدمیں کم تھیں. تو کہا یزید نے کہ کیا ظلم کیا ہے شمر تو نے، کس بچی کو تو نے باندھا ہوا ہے؟ کھولا ہے، اپنے پاس بلایا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں. اور پھر امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، کہ ایک دفعہ کہ وہ جو اس دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں جن کی عظمتوں کی مثال ملتی نہیں ہے،
جن کو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کہا جائے کہ عظمت کو ہم کہیں پر بھی ہلکا سا سمجھیں کہ وہ بہت کہیں پر درجے میں کم نہیں، انسانوں کے سردار ہیں. ان سرداروں کی اولاد کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ جو خود بھی سردار، کہ آج جناب سیدہ کے ساتھ کہیں سید لگاؤ تو اسے لوگ تعظیم کرتے ہیں. یہ تو ان کی بالکل نزدیکی پوتی ہیں جناب سکینہ، کوئی دور بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ شمر پڑھ کے کہتا ہے اے یزید اس بچی کو میری غلامی میں. کہ بی بی زینب ایک دفعہ تڑپ جاتی ہے کہ تو ہم سے ایسا سلوک کر رہا ہے جیسے کنیزوں کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس بچی کو کنیزی میں مانگ رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ پھر وہی امتحان کہ تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے سکینہ، بس وہ سر ایک دفعہ دکھا دے، تیرے بابا کا محبت کیسے اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور وہ لاتے ہیں بابا پھر میرا امتحان ہے. اور سر امام حسین علیہ السلام اٹھ کے آ جاتا ہے ایک دفعہ، اور بیوی پیار کرنے لگتی ہیں. بابا بہت دن ہو گئے آپ سے گفتگو نہیں، بابا بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں، بابا میرے کانوں کو دیکھیے نا، بابا میرے تماچوں کو دیکھیے، میرے کرتا جو دیکھا آپ نے دلایا تھا وہ دیکھیے جل چکا ہے، بابا میرے بال کھلے ہوئے ہیں، میرے سر پہ مخنا نہیں ہے، میں دربار یزید میں ہوں. اندازہ لگائی، میں شدت نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یزید کو رحم نہیں آیا ہے کہ ان کو رہا کر دیتے، چھوڑ دیتے. ان قید خانے میں جو ہے وہ مقید کر دیا. جناب سکینہ، جب جناب سکینہ کا نام آتا ہے تو وہ پھر انسان اپنے آپ پہ گریہ و زاری پہ قابو نہیں رکھ پاتا. اور ہم چاہیں گے کہ آپ مصائب کا کچھ سلسلہ بھی رکھیں اس پروگرام میں. تو زندان میں بی بی کے شب و روز اور یزید کی جھنجھلاہٹ. دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا نا، حقیقتاً اسے اس کا اجر مل رہا ہے کہ آج اس کا نام، کوئی اگر کسی کو اس نام سے بلایا جائے تو وہ جھگڑنے پہ آ جاتا ہے کہ اس نام سے مجھے تو نے یاد کیا ہے، چاہے وہ جتنا ہی محبان ہے، جتنا ہی دشمن نے اہل بیت میں سے ہو، اگر اس نام سے پکارا جائے تو نے مجھے اس نام سے نسبت دی ہے. یزید نے بی بی سکینہ کو تمام لوگوں کو قید کر دیا ہے، لیکن وہ آواز جو بی بی سکینہ کی تھی نا، وہ یزید کی زندگی کی کہا جائے کہ ایسی تکلیف بن گئی تھی کہ نہ وہ رات کو سو سکتا تھا نہ دن کو سو سکتا تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ اس آواز کو دبا دے، یہاں تک کہ ملتا ہے کتابوں میں کہ بی بی کو اپنے خاندان سے علیحدہ ایک کمرے میں قید کر دیا، ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا بی بی کو. لیکن وہ آواز بی بی سکینہ کی انقلاب شام بن کے اٹھی ہے، اور بی بی دن اور رات ایک ہی کام تھا، بابا اور بابا. میں بہت چھوٹی تھی، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بیوی جو ہیں وہ لکھتی تھیں حسین زمین پہ ریت پہ نام لکھتی تھیں اور مٹاتی تھیں. میں کہتی تھی 5 سال کی بچی کیسے حسین نام لکھ سکتی ہے؟ اسے لکھنا آتا تھا کیا؟ جس نے کبھی دیکھا نہیں کہ لکھنے پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں یا کہیں پر جانا ہو، وہ حسین نام لکھتی تھی اور مٹاتی تھی. میں بڑا رنجیدہ ہوتی تھی، میں کیسے سوچتی تھی کہ کیسے، لیکن بعد میں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ حسین کی بیٹی تھی اور در علم کی پوتی تھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے حسین لکھنا نہ آتا ہو 5 سال کی عمر میں. وہ حسین بی بی لکھتی تھی زمین پر اور مٹاتی جاتی تھیں، اور دن اور رات گریا تھا، بابا اور بابا. اور یہ نہیں تھا کہ سکون نصیب تھا میری بیوی کو، کھانا پانی نصیب تھا، کبھی پانی نصیب نہیں ہوتا تھا تو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، دل بھر کے کبھی. اور وہ جس کا گھر، جس کے بابا کو شہید کر دیا ہو، اس بیوی کا کیا حال ہوگا؟ دن اور رات گریا تھا، دن اور رات. یا پھر دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی زندان کے، اور جو بچے آتے تھے نا تو انہیں اپنے بابا کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ میرے بابا کون تھے، میرے بابا کو کیسے شہید کیا گیا، میرے بھائی کو شہید کیا گیا، میرے چچا عباس کو شہید کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے مولا عباس کی شہادت کر نہیں، بیوی نے اس کے بعد سے کبھی مولا عباس کا نام نہیں لیا تھا. جب سے وہ پانی لانے گئے اس کے بعد سے کبھی ذکر بھی نہیں کیا مولا عباس کا، صرف بابا کا نام لیتی تھی اور اپنا بتاتی رہتی تھی. تمام جو بچے آتے تھے ان بچوں نے جا کے گھروں میں بتانا شروع کیا کہ وہ قیدی ہیں، ایسے قیدی ہیں، یہ بتایا. پھر اس کے بعد عورتوں نے آنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے روزانہ دروازے پہ یہی حال تھا. اور امام زین العابدین اور بی بی کا یہی کام تھا کہ تبلیغ دین اور اپنے بابا کی شہادت کو کمیونیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر بیٹھتے تھے اور بتاتے چلے جاتے تھے. لیکن میری بی بی وہ ہے کہ اپنے بابا کے غم میں، دیکھیں باپ بیٹیوں کے لیے بڑا عزیز ہوتا ہے،
جن کے باپ نہیں ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ چاہے وہ جیسا بھی باپ ہو، باپ ہوتا ہے. اور یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے کہ سکینہ کے بابا ہے. سکینہ ان کی قلب کا سکون ہے، وہ سکینہ کے قلب کا سکون ہے کہ ایک دن بی بی جو ہے اسی طرح سے گریا کرتے کرتے، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یزید اس لیے سر نہیں بھیجتا تھا، ایک دفعہ نہیں سر بھیجا ہے، اس لیے سر بھیجتا تھا کہ صدمے سے بی بی سکینہ گزر جائے. اور وہ اس میں کامیاب ہوا کہ ایک دن بی بی جو ہیں وہ روتے روتے سو گئی ہیں، اور سو کے جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ایک دفعہ سارے، چھوٹا سا تو تھا زندان، اس میں تلاش کرنا شروع کیا ہے. بی بی زینب کہتی ہیں بیٹی کیا بات ہے، کس کو تلاش کر رہی ہوں؟ کہا میرے بابا بھی آئے تھے، پھوپھی اماں بھی میرے بابا آئے تھے، یہی کہیں دکھ رہے تھے، کہاں چلے گئے، میں انہیں تلاش کر رہی ہوں. بی بی نے کہا بیٹا زندان تو چھوٹا سا ہے، تیرے بابا کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں پہ ہوں گے تیرے بابا. بس ایک دفعہ جو ہے وہ بی بی نے پھر گریا شروع کیا اپنے بابا کے لیے. اور جب یزید نے دیکھا کہ یہ گریا کسی طرح سے رکتا نہیں ہے، اس نے پھر ایک دفعہ سر امام حسین علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ تاکہ یہ آواز ایک دفعہ خاموش ہو جائے. اور بس بی بی کو جیسے سر آیا ہے میرے مولا ہتھ کڑی اور بیڑی میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آئیے بابا بڑے دن سے منتظر ہوں آپ کا، آپ آئے نہیں ہیں. گود میں لیا ہے میری بیوی نے بڑھ کے سر امام حسین لیا، اور بس وہی باتیں تھی کہ بابا میرے گالوں میں دیکھ کس قدر تماچے، میری قمیض خون سے بھر چکی ہے جو میرے جسم سے چپک چکی ہے، جدا نہیں ہوتی ہے. اور باتیں کرتے کرتے اس شب میری بیوی ایک دفعہ خاموش ہو گئی. ایک ہنگام تھا، ایک شور تھا، ایک رونا تھا، تمام بیویاں ماتم کر رہی تھی. جب یہ خاموشی ہوئی ہے بیوی کے تمام بین پہ، تو بی بی زینب کہتی ہیں اے زین العابدین ذرا اٹھو، دیکھو سکینہ باتیں نہیں کر رہی، سکینہ خاموش ہے. اب جو میرے مولا نے دی بس ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ بابا کے پاس جا چکی، اور پھر جب بی بی کے کفن دفن کے لیے انتظام، خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے، جس کا باپ بے گورو کفن پڑھا رہا، اس بی بی کے لیے اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ غسالائیں بھیجی جا رہی ہیں اور کفن کا انتظام کہتے ہیں بی بی کچھ نہ بھیجو میری بچی شہید ہے نا. کہاں غسالاؤں کا ملتا ہے کہ کفن قمیض جدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہوا کیا کہ جسم سے اور قمیض اس طرح سے زخموں سے جڑ چکی تھی کہ وہ قمیض جدا نے کہا کون سی بیماری تھی، کہا اس کا باپ کا غم تھا. ہر گام پہ کہتی رہی زینب تم حوصلہ رکھنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے. وہ